شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری منگنی آصف سے ہوئی تھی۔ منگنی کے موقع پر مجھے سونے سے لاد دیا گیا۔ آصف کی رفاقت پا کر میں بہت خوش تھی۔ جب میرا پڑھائی کا آخری سال تھا تو سہیلیوں نے کہا پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، اس لیے بہتر ہے کہ کالج کے آخری ٹرپ میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ٹرپ پر جانا ایک غیر معمولی سی بات تھی، مگر میں نے امی سے منت سماجت کر کے ٹرپ پر جانے کی اجازت طلب کر لی۔ ہمارا یہ ٹرپ شمالی علاقہ جات کی طرف گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگوں نے گھر سے لایا ہوا کھانا کھایا، پھر گھومنے کے لیے ادھر ادھر نکل گئے۔ میں اور میری سہیلیاں ایک چشمے پر آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے خوب باتیں کی۔ باتوں باتوں میں میری منگنی کا ذکر ہوا تو میرے گالوں پر لالی چھانے لگی۔ سہیلیوں نے مجھے منگنی کی انگوٹھی دکھانے کا کہا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو ایک سہیلی نے انگوٹھی میری انگلی سے نکال لی۔ میں اس پر جھپٹی تو وہ پیچھے کو ہوئی۔ اسی کھینچاتانی میں میری انگوٹھی دور جا گری۔ میری سہیلیاں مجھ پر ہنسنے لگی، جبکہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور انگوٹھی کے پیچھے بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی انگوٹھی کو پتھر کی ٹھوکر لگی۔ وہ نہ جانے کہاں گر پڑی۔ میری سہیلیوں نے مل کر انگوٹھی کو بہت تلاش کیا، مگر انگوٹھی نہ ملی۔ ایسے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ آصف کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی انگوٹھی یوں غفلت میں کھو گئی، مگر میری سہیلیوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش تو کی، لیکن جب نہیں ملی تو سب چپ ہو کر بیٹھے رہیں، یہاں تک کہ ہماری واپسی کا وقت ہو گیا۔ میرے ذہن میں بار بار انگوٹھی کا خیال آ رہا تھا۔ بس بھی جانے کو تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آخری بار جا کر انگوٹھی ڈھونڈ لی جائے۔ میں لڑکیوں کے جھرمٹ سے نکل کر چپکے سے اس کی طرف آ گئی جہاں انگوٹھی کھوئی تھی۔ میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں تھوڑا نیچے جا کر دیکھوں تو شاید مجھے یہ انگوٹھی مل جائے۔ ڈھلوان کے نیچے کا راستہ دوسری طرف سے ہو کر جاتا تھا۔ میں اس طرف سے اتر کر ڈھلوان کے نیچے تو آ گئی۔ مجھے انگوٹھی وہاں پڑی ملی تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ 2-3 منٹ چلتی رہی، مگر مجھے سڑک کا وہ سرا نہیں ملا جہاں پر میں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ آئی تھی، بلکہ یہ تو ایک جنگل تھا، شروع ہو کر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پریشانی عروج پر تھی۔ بس نکل جانے کا خیال بھی ذہن میں تھا، جبکہ انگوٹھی ملنے کی خوشی اب بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ پریشانی میں گھومتے پھرتے مجھے آدھا گھنٹہ سے زائد کا وقت گزر گیا۔ شام ڈھلنے لگی۔ اب تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا آج رات مجھے جنگلی پرندے اور جانور کھا جائیں گے۔ اسی اثناء میں مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ دیکھا تو یہ ایک چشمہ تھا۔ چشمے کی ایک طرف کنواں بھی موجود تھا۔ میں نے دیکھا کنویں کے پاس 2 خواتین بیٹھی تھی۔ ان خواتین کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ بہتر ہے تم ہمارے ساتھ چلو، ہم صبح تمہیں تمہارے پتے پر پہنچا دیں گے۔ لڑکیوں کی بات معقول تھی کیونکہ اندھیرا پڑنے لگا تھا۔ بالآخر میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس گھر کی معمولی سی نوکرانیاں ہیں۔ مجھے سونے کے لیے بڑا سا کمرہ دے دیا گیا، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ گھر والوں کی پریشانی ستائی جا رہی تھی۔ خدا جانے میرے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک خادمہ کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے 2 لقمے کھائے اور پھر پانی کے 2 گھونٹ پی کر مجھے ایسی نیند آئی کہ اگلے روز سورج چڑھے میری آنکھ کھلی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ میں اٹھی تو سر میں بھی سخت درد تھا۔ کمرے سے باہر گئی تو ایک خادمہ دروازے پر ہی مل گئی۔ بولی تمہیں بڑی بیگم صاحبہ نے بلایا ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ کمرے کی سجاوٹ محلوں جیسی تھی۔ یہاں پر ایک بڑے قد کاٹ کی عورت مجھ سے بولی بیٹی تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہو،
تم نے سرحد پار کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے پتا چلا کہ تم دوسرے ملک سے آئی ہو۔ تم جانتی ہو دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس لیے تمہیں 5-6 دن یہیں رہنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ میرا بیٹا فوج میں ہے، وہ تمہیں یہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ 6-7 دن تمہیں یہیں رکنا پڑے گا۔ بوڑھی اماں کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری معمولی سی غلطی مجھے اتنی دور لے آئے گی۔ سرحد پار یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ یہاں سے جانا ناممکن میں سے ایک تھا۔ بہرحال بوڑھی اماں کے کہنے پر میں نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ بے صبری سے ہفتہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب بوڑھی اماں کا بیٹا آئے گا اور مجھے سرحد پار کروائے گا، مگر اب میں نے محسوس کیا تھا کہ رات کو کھانا کھاتے ہی مجھے سخت نیند آ جاتی تھی اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اس صورتحال سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ یہ اجنبی ماحول تھا، ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے خوف ہوا تو میں نے کھانا ذرا کم کھانا شروع کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ مجھے نیند بھی کم آنے لگی۔ میں رات کو اٹھ جاتی، کوشش کرتی کہ تہجد کی نماز پڑھوں اور اپنے اللہ سے دعا کروں کہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ رات ایسا ہوا میں تہجد کے لیے اٹھی تھی، چین نہیں آ رہا تھا۔ گھٹن زیادہ بڑی تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا یہ گھر بہت بڑا تھا۔ آج کافی دنوں بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ یہاں سے نکلتے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ بے اختیار میری نظر اوپر والی منزل پر پڑی جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ نیچے والی ساری منزل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بے اختیار میرے قدم اوپر والی منزل کی جانب اٹھ گئے۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اوپر آ گئی۔ یہاں سبھی دروازے کھڑکیاں بند تھی، گویا اندر جانا ممنوع تھا۔ پہلے ایک کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورے کمرے میں سامان بکھرا پڑا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ڈبے پیک کیے جا رہے تھے اور پیکنگ کرنے والوں میں زیادہ تر خواتین تھی، ایک تو مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر حیران کر دینے والا تھا اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ یہ سبھی لوگ روانی سے اردو بول رہے تھے۔ ان سبھی کے لباس بھی ایسے ہی تھے کہ ہمارے ملک کے ہی لگتے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت حیران کیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میں یہ تو بھول ہی گئی کہ میں جس علاقے سے آئی ہوں وہ تو بھارت کے بارڈر سے کافی دور تھا۔ ان لوگوں نے کیسے جھوٹ بولا تھا؟ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرے بالوں کو زور سے کھینچا، پھر ساتھ والے دروازے کو لات ماری اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جایا گیا۔ یہ ایک کالا موٹا آدمی تھا جس نے لڑکیوں کو میری جانب متوجہ کیا اور بولا، لڑکیوں، اسے ہمارے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ بتا دو، لگتا ہے اسے عزت راس نہیں آئی۔ اس نے اتنا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے مجھے تعصب سے دیکھا اور بولی، تم نے اچھا نہیں کیا، یہ لوگ تمہیں اچھی جگہ پر رکھ رہے تھے۔ میں نے لڑکی سے کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ بولی، یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے جو تمہیں کہا جائے وہ خاموشی سے کرنا۔ میں نے کہا، میں شریف گھرانے سے ہوں، ایسا ویسا کرنے سے پہلے اپنی جان دے سکتی ہوں۔ میری بات پر تنزیہ ہنسی اور بولی، یہاں سبھی لڑکیاں شریف گھرانوں کی ہیں۔ یہ دن مجھے بڑی بی کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے 1 گھنٹے کی بات چیت میں مجھے یہی باور کروایا کہ اگر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ اسی دن کے بعد مجھے ایک آدمی کے پاس بھیجا گیا جو میرے بالوں کے مختلف انداز بناتا۔ ساتھ میں مجھے ایک بیگ بھی دیا گیا۔ یہ بیگ لے جا کر مجھے ایئرپورٹ پر جانا تھا۔ یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں مختلف ملکوں میں جانے لگی۔ میرا روز کا معمول تھا کہ میں ایک ہی قسم کے بیگ اٹھاتی اور مختلف ملکوں کی سیر کرتی۔ مجھے کچھ اس کام میں مزہ بھی آنے لگا، مگر پھر بھی خطرہ ہر وقت میرے سر پر منڈلاتا تھا۔ کسی بھی وقت مجھے پکڑا جا سکتا تھا۔ میری زندگی خطرے میں تھی۔
میں زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ پھر انہی لوگوں کے بندوں سے مجھے معلوم ہوا کہ جب ان لوگوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے کارکنوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اب میں یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں بحرین سے پاکستان واپس آ رہی تھی تو وہاں پر ایئرپورٹ پر کچھ مسئلہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ساری فلائٹس میں تاخیر ہو گئی۔ طے یہ پایا گیا کہ 1 ہفتے تک ایئرپورٹ بند رہے گا۔ میرا جہاں 1 دن کا قیام تھا۔ جب یہ قیام زیادہ لمبا ہوا تو مجھے ایک گھر میں لے جایا گیا۔ یہ اسی آدمی کا گھر تھا جس نے مجھے یہاں ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا۔ یہ آدمی اپنے حلیے اور شکل سے ایک عربی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے عربیوں کے بارے میں سن رکھا تھا، یہ عورتوں کے رسیاں ہوتے ہیں اور بڑے ہی دل پھینک ہوتے ہیں۔ ان کی رحم دلی کے بھی قصے سن رکھے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس شیخ سے مدد لے کر رہوں گی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہی کہ اگر یہ بھی انہی لوگوں کا آدمی ہوا تو میرا حال برا کر دے گا۔ لیکن پھر گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر تھا میں ایک بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی۔ موقع ملتے ہی میں نے اس کو بتا دیا کہ میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں، میری زندگی کو خطرہ ہے۔ اگر وہ میری مدد کر سکتا ہے تو پھر اس کی عمر بھر شکر گزار رہوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو پھر یہ عمر بھر مجھے ساتھ رکھے گا، لیکن اگر میں نے اس سے بے وفائی کی تو پھر اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھوں۔ کم از کم مجھے اپنی جان کے لالے تو نہ پڑتے۔ اب میں آصف کو بھی بھول چکی تھی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ اس سے شادی کے بعد اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اس نے مجھے ایک اور جگہ پر منتقل کر دیا۔ باہر نکلنے پر پابندی تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ عقیم بہت اچھا انسان تھا، اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ عقیم کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور بہت خوش ہوں۔